نیاز احمد نے پوچھا ہے کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واقعی ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سوال آتا ہے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بکری کا گوشت کھانے سے وضو کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان شئت، اگر چاہو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کریں؟ آپ نے فرمایا توضأ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا چاہیے۔ ایک سوال اور ایک بھائی نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر بیماری کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، وہ کچھ درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہر طرح کی بیماری کا علاج کرتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں ایسے لوگ ہندوستان اور پاکستان میں واقعی پائے جاتے ہیں اور کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کہاں سے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ اگر ان کی کھوج کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے ایمان کے سوداگر ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس میں جا کر کے علاج کرانے سے منع کیا، یا ایسے لوگوں کے پاس میں جا کر کے اپنا مسئلہ رکھنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاته 40 لیلہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو کوئی بھی کسی کاہن اور نجومی کے پاس میں آتا ہے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اتا عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کوئی کسی کاہن اور نجومی کے پاس میں آیا اور اس نے جو کچھ بھی کہا اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی تو اس نے گویا کہ میرے اوپر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا۔ اب ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کاہن اور نجومی کہاں سے علاج کرتے ہیں؟ تو اصل میں یہ جادوگروں سے تعلق رکھتے ہیں، شیاطین سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب تک کہ شیاطین سے تعلق نہیں رکھیں گے، جب تک کہ شریعت کی مخالفت نہیں کریں گے، تب تک کہ یہ شیاطین ان کی خدمت نہیں کرتے۔ تو اصل میں یہ شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکتے ہوئے ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ جادو کا یہ کرشمہ ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی یہاں پر پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کاہن آخر کیسے غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں یا کیسے بول دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ میں ایسا ویسا ہو رہا ہے؟ تو اس کی بھی وضاحت بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور انہوں نے کاہنوں کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لیسوا بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہم یحدثون احیانا الشیء یکون حقا، کہ بسا اوقات وہ ایسی بات کہتے ہیں جو بات بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے، تو ہم کیسے کہیں گے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے یا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجن فیقرها فی اذن ولیہ قر الدجاجہ فیخلطون فیها اکثر من 100 کذبہ۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو حق بات جو تم اس کی زبان سے سنتے ہو، یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آسمان پر چڑھتے ہیں، اللہ اور فرشتوں کے بیچ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ان میں سے کچھ سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بس اسی کو سن کر کے آتے ہیں اور 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتایا کرتے ہیں۔ اس میں سے کچھ بات اگر صحیح ہو گئی تو ایک انسان چونکہ ایسے لوگوں پر یقین کرنے لگتا ہے، تو 100 جھوٹ میں سے ایک بات اگر صحیح ہو گئی تو اس صحیح بات کو لے کر کے پھیلانا شروع کر دیتا اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ واقعی وہ غیب کا علم جانتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے ایمان کے سوداگر ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس میں جانے اور ایسے لوگوں سے علاج کرانے سے روکا ہے۔ اور ویسے بھی اس بات کی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے ہماری شریعت میں کہ کسی بھی عادات کو ہم غلام بنائیں۔ جس طرح سے ایک انسان کو غلام بنانا جائز نہیں،
اسی طرح سے جنات کو بھی غلام بنانا جائز نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جنات کو اپنے قبضہ میں کرتے ہیں لوگ اور پھر ان سے خدمت لی جاتی ہے, اور شیاطین اسی طرح سے جادوگروں کا عمل بھی ان کے پاس میں ہوتا ہے. اس طرح سے نظر کو باندھ کر کے بہت سارا ایسا کام کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ واقعی صحیح معنوں میں ایسا ہو رہا ہے, حالانکہ ویسا صحیح معنوں میں ہو نہیں رہا ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ڈاکٹر جو بیماری کا علاج کرتا ہے اس کے پاس میں جا کر کے علاج کرائیں. یہ شرعی علاج ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له دواء فتداووا, کہ اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہوگا. لہذا تمہیں چاہیے کہ تم علاج کرو. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم شرعی طریقے سے علاج کریں. روحانی علاج کرا سکتے ہیں, قرآن سے علاج کرا سکتے ہیں, اسی طرح سے ڈاکٹر کے پاس میں جا کر کے علاج کرا سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے ایمان کے سوداگر ہیں ایسے لوگوں کے پاس میں جا کر کے اپنے ایمان کا سودا کرنا اچھی بات نہیں ہے. ایسے لوگوں کے پاس میں بالکل نہیں جانا چاہیے. محترم بھائیو, ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے, انہیں چند کلمات کے ساتھ ہم بس کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے, ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما. ہم میں سے جو بھائی یا بہن بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو, الہ العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما. جو لوگ وفات پا چکے ہیں الہ العالمین کی قبر کو نور سے بھر دے, انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما, اور جو لوگ بحیات ہیں انہیں دنیا میں زندہ رکھ تو ایمان پر زندہ رکھ, اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.